مالک و خالق کے حضور التجا ہے کہ وہ ہم سب کا مل بیٹھنا، آنا جانا، سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا فرمائے. مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق. عزیزان گرامی قدر، جو موضوع چل رہا ہے اسی کو لے کر آگے چلیں گے. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
اطاعت کرو کس کی؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ہو جاؤ ان کے ساتھ جن پر میں نے انعام کیا۔ عرض کی مالک کن پر انعام فرمایا ہے؟ اللہ فرماتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جن پر انعام کیا ہے وہ نبی ہیں، اور پھر جب خاتم المرسلین آ جائیں اس کے بعد پھر والصدیقین، پھر سچے لوگوں کے ساتھ، والشہداء، اور پھر جو اس کے راستے میں اپنی جانیں مال ہر چیز قربان کرنے والے ہیں، والشہداء، والصالحین، نیک اور پرہیزگار بندے۔ اور بات یہیں ختم نہیں کی، فرمایا وحسن اولئک رفیقا، فرمایا اگر ان کے ساتھ ہو جاؤ گے نا تو یہ تمہارے سب سے اچھے دوست ہیں، یہ تمہارے سب سے اچھے دوست۔ اچھا کون ہوتا ہے؟ جو مشکل گھڑی میں کام ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ذکر خیر پچھلے جمعہ مبارک میں چل رہا تھا، اور وہ حضور کے عاشق صادق۔ عزیزان گرامی قدر، انسان کے وجود میں مالک نے ایک کیفیت رکھی ہے، اس کیفیت کا نام محبت ہے، اس کیفیت کا نام محبت ہے۔ اور بھی کیفیات ہیں لیکن جس کا میں ذکر کرنا یہاں پہ چاہ رہا ہوں۔ اب محبت دو طرح سے ہے، ایک کو ہم محبت مجازی کہتے ہیں اور دوسری کو محبت حقیقی ہے۔ مجاز کیا ہے؟ محبت مجازی ہے کیا؟ ایسی محبت جس میں محبوب کو چھپانا پڑے، ایسی محبت جس میں محبوب کو چھپانا پڑے اسے مجازی کہتے ہیں، اور جس میں محبوب کا چرچا ہو اس کو حقیقی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک لڑکا لڑکی کو آپس میں انسیت ہو گئی، وہ چھپاتا پھرتا ہے کہ میرے محبوب کی کسی کو خبر نہ ہو، اس پر کسی کی نظر نہ پڑے، اس کی طرف کوئی متوجہ نہ ہو، اس سے کوئی بات نہ کرے، اس سے ہر طرف سے وہ اسے چھپانے کی کوشش میں، اسے مجاز کہتے ہیں۔ اور محبت حقیقی، اس کی ایک مثال دے کر اس مثال کو واضح کرنا چاہوں گا۔ وہ محبت جو والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، یہ وہ محبت ہے حضرت انسان، لیکن جب محبت ہوئی کسی اور کے ساتھ تو وہ چھپانے پہ مجبور ہو گیا، تو وہ حقیقی نہیں ہے، وہ حقیقی نہیں ہے۔ اب جب والدین کو اولاد سے محبت ہوئی، وہ بھی پیار کرتے ہیں، جب کوئی ماما، چاچا، تایا، پھپھو، خالہ، کوئی دوست احباب جب اس بچے سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں وہ دیکھ کر بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے سارے پیار کرتے ہیں، اس سے سارے پیار کرتے ہیں۔ اسی طرح جب بندہ دنیا کی لذتوں میں کھو جاتا ہے اور دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، عزیزان گرامی قدر، پھر وہ اپنے محبوب کو چھپاتا ہے، پھر محبوب کو چھپاتا ہے۔ اور جب محبت حقیقی ہوا کرتی ہے نا، تو پھر روڈ لوگ بلاک کرتے ہیں، اس کے اوپر ٹینٹ لگا کے، اسٹیج سجا کے اپنے محبوب کی آمد کے تذکرے کر رہے ہوتے ہیں،
اور بلند کر رہے ہوتے ہیں یہ نعرہ کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. پھر وہ حضور کے تذکرے کر رہے ہوتے ہیں، پھر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں میں ویکھاں تے او ویکھے نہیں، میں ویکھاں تے او ویکھے نہیں، جے میں نہ ویکھاں تے او ویکھے، ایڈے کتھوں لیکھ ساڈے میرے ویکھن دے وچ ویکھے. عزیزان گرامی قدر، وہ چاند کا واقعہ شاید یاد ہو کہ جب حضور آپ لیٹے ہیں تو حضرت عباس آپ فرماتے ہیں کہ چاند کو دیکھا بڑے عجیب انداز میں حرکت کر رہا، کبھی شرق جاتا ہے غرب جاتا ہے. اسے آج کیا ہو گیا؟ یہ چلنا تو نہیں ہو گیا؟ یہ کس انداز میں حرکت کر رہا ہے؟ قدم اتنے میں میری نظر محبوب آپ کی انگلی پر پڑ گئی، آپ کے ہاتھ پر پڑی. انگلی آپ کی جدھر جاتی چاند بھاگا ادھر چلا جاتا. جدھر حضور آپ کی انگلی جاتی چاند بھاگا ادھر چلا جاتا. مجھے پھر یہ شعر بڑا یاد آیا کہ چاند بھی کہتا ہوگا میں ویکھاں تے او ویکھے نہیں، میں ویکھاں تے او ویکھے نہیں، جے میں نہ ویکھاں تے او ویکھے، ایڈے کتھوں لیکھ ساڈے میرے ویکھن دے وچ ویکھے. پوچھا چاند تمہیں کیا ہوا، تو کیسی حرکتیں کر رہا ہے؟ چاند جواب دیتا ہے محبوب میرے بھی تو محبوب ہے نا، محبوب عالم تو ہیں لیکن میرے بھی تو محبوب ہیں، میں بھی تو چاہتا ہوں میرا محبوب میری طرف دیکھے تو صحیح. عزیزان گرامی قدر، محبت کے انداز جدا گانا ہے. دیکھیں نا محبت حقیقی میں جب چاہا کہ مجھے پہچاننے والا ہو تو صرف محبوب کو پیدا کر، محبوب کے نور کو تخلیق کر، اور چاہا کہ اب جو میرا محبوب ہے نا اب اس کو جاننے والے پہچاننے والے ہوں، تو یہ ساری کائنات کو تخلیق فرما دیا کہ کائنات دیکھے کہ جو رب کا محبوب ہے وہ محبوب ہے کیسا. اسے کہتے ہیں محبت حقیقی. پھر محبوب عطا کر کے خود ہی فرما رہا ہے، کبھی فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کبھی وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، کبھی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، کبھی أَلَمْ نَشْرَحْ، کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی مَا زَاغَ الْبَصَرُ. مختلف انداز میں محبوب کا ذکر کرتا ہے. پڑھنے والا متوجہ ہوتا ہے یہ اتنی سونی آنکھوں والا ہے کون، یہ اتنے روشن چہرے والا کون ہے، یہ کالی سیاہ زلفوں کا جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ ہے کون. پھر نگاہ خود بخود گنبد خضرا کی طرف اٹھ جاتی ہے، نگاہ خود بخود گنبد خضرا کی طرف اٹھ جاتی ہے. پھر اس کے بندے مچلتے ہوئے یہ کہتے نظر آتے ہیں اج سکھ متراں دی بتھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں چڑی. سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک. جس کے لیے بیٹھے ہیں نا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بیٹھے ہیں جس کی یاد میں بیٹھے ہیں، جدھر نظر لگا کر بیٹھے ہیں، پھر ان کی جلوہ گری ہو جاتی ہے. اور پھر جلوہ گری جب ہوتی ہے تو پھر بے ساختہ منہ سے نکلتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. پھر آگے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں محبوب کی بارگاہ میں کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑی. جان گرامی قدر، کسی نے خوب لکھا تھا ہزار بار بشوئی بدہن مشک گلاب گر برا نام بگفتن کمال بے ادبی. کہتے محبوب آپ کا تو نام نامی
اتنا دوسرا لطیف ہے، اتنا پاکیزہ ہے کہ اگر 1000 بار مجھ کو گلاب کے ساتھ اپنا منہ دو محبوب پھر بھی آپ کا نام لوں تو کمال درجے کی بے ادبی ہے۔ اللہ، اسے کہتے ہیں محبت حقیقی۔ اور حضرت خواجہ یا ویسے کرنی، جب مولا علی پاک سامنے تو حضرت خواجہ ویسے کرنی پوچھتے ہیں کہ آپ نے محبوب کو دیکھا ہے؟ میں کہا جی روز تو دیکھتے ہیں، اگر حضور کو دیکھے نہیں تو آنکھوں کو قرار ہی نہیں آتا، دل لگتا ہی نہیں۔ اب حضرت خواجہ یا ویسے کرنی، آپ نے حضور کی ظاہری زیارت نہیں، درجہ صحابیت نہیں ہے، لیکن اب عاشق کی بات آئی، اب عاشق کی بات ہے، وہ صحابی کا مقام برا الورا، لیکن اب عاشق کیا بتاتا ہے؟ کہتے میرے محبوب کی آنکھیں ایسی ہیں، کا چہرہ ایسا ہے نا، محبوب کے دست شفا ایسے ہیں نا، محبوب کی گفتگو کا انداز ایسا ہے نا، حضور کے ایک ایک بات کی بار بار تعریف کر رہے ہیں۔ اور بتاؤ تو صحیح، خواجہ اویس کرنی کو کیسے پتا کہ محبوب کی زلفیں ایسی ہیں، محبوب کا چہرہ ایسا ہے، محبوب کا ماتھا مبارک ایسا ہے، محبوب کے دست شفا ایسے ہیں؟ خواجہ اویس کرنی کو کس نے بتایا؟ جب محبت اپنا رنگ چڑھاتی ہے تو پھر میرا بھائی پھر قرب کی لذت نصیب ہو جایا کرے، پھر اس کے لیے ظاہری جانے کی ضرورت نہیں، محبوب خود دیدار کروا دیا کرے۔ سبحان اللہ۔ اور جس جگہ پر محبوب کی جلوہ گری ہو جائے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جہاں محبوب کی جلوہ گری ہو جائے، یہاں پہ تو لوگ آج کل ڈھونگی ڈھونگ بچا رہے ہیں کہ جی ہم جی رات سوئے تو حضور کی زیارت ہو گئی، ہم خاموش اس لیے ہو جاتے ہیں کہ بھائی جس نے حضور کو دیکھا، حضور فرماتے ہیں اس نے مجھے کو دیکھا۔ اب ہم خاموش اس لیے ہو جاتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں، لیکن محبوب کی جلوہ گری ہوئی تو وہاں تو نظام بدل جاتا ہے میرے بھائی۔ پھر وہ یہ حال نہیں ہوتا کہ وہ لین دین میں گھپلا کرتا نظر آئے، پھر وہ حصے داروں کا حق مارتا نظر آئے، جھوٹ بولتا نظر آئے، سینہ تان کے پھرتا ہوا نظر آئے۔ نا، جب محبت آ جائے تو بندے کی نظریں جھک جاتی ہیں، آنکھیں چھم چھم برسنے لگ جاتی ہیں، اور بار بار یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے، میرے دل دے طبیبہ آ چھیتی کتے ختم بیمار نہ ہو جائے۔ اللہ کرو دارو مریض محبت دا، اے مریض لاچار نہ ہو جاوے۔ عزیزان گرامی قدر، وہاں تو انداز بدل جاتا ہے۔ خواجہ غلام فرید کا نہیں دیکھا؟ وہاں انداز بدل جاتا ہے، وہاں پھر وہ حال نہیں رہتا۔ جب محبوب آئے، امام بصیری کے گھر آئے نا، امام بصیری کے گھر آئے، بتایا نہیں ابھی کسی کو کہ حضور کی جلوہ گری ہوئی، بتایا نہیں، بستر مرگ پہ ہیں، محبوب آتے ہیں، دست شفا کرتے ہیں، فالج کا مرض جاتا رہا۔ امام بصیری کو حکم دیا کہ بصیری اٹھ، جو میرا قصیدہ لکھا ہے وہ تو سنا دے۔ اب بصیری اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، قصیدہ سناتے ہیں، مولا یا صلی قصیدہ حضور کی بارگاہ میں سنایا۔ حضور نے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی، اسے 3 تہیں لگا کر تکیے کے نیچے رکھا، محبوب تشریف لے گئے۔ اب جب حضور تشریف لے گئے تو ساتھ ہی امام بصیری کی آنکھ کھلتی ہے، قسمت کی آنکھ تو پہلے کھل چکی ہے کیونکہ محبوب آ گئے نا۔ تو کہا، حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے ایسے ہی ہے جیسے مجھے جاگتے میں دیکھا۔ تو فٹافٹ ذہن میں آیا تو حضور نے اپنی چادر مبارک عطا کی، مرض تو نہیں ہے، مرض تو نہیں ہے، فٹافٹ تکیہ اٹھایا تو اتنی تہوں کے ساتھ چادر مبارک موجود تھی۔ اور اب اگلی بات جو کرنا چاہ رہا تھا، ابھی اعلان نہیں کیا، لوگوں کو بتایا نہیں ہے کہ میں نے دیو مبارک بعد نہیں آج میرا ماہی آیا، ابھی کہا نہیں ہے، اتنے میں دروازہ کھٹکتا ہے، باہر گئے، دیکھا تو زمانے کا مانا ہوا نامی گرامی اللہ والا ہاتھ باندھے کھڑا ہے اور کہتا ہے، بصیری تمہیں مبارک ہو، تیرے گھر محبوب آ گئے۔ بس
بصری تمہیں مبارک ہو. حضور تو خواب میں جلوہ گری فرما رہے ہیں. کہتے ہیں تمہیں مبارک ہو, تیرے گھر محبوب آ گئے. کہتا حضور آپ کو کیسے پتا چلا کہ حضور نے میرے گھر قدم رجا فرمایا ہے؟ ان کا جب کائنات پر نظر پڑی تو تیری کٹھیا انوار کا مرکز نظر آئی. جب متوجہ ہوا تو محبوب کی جلوہ گری. جب محبوب آ جائے نا پھر کٹھیا کٹھیا نہیں رہتی, عرش سے اعلیٰ ہو جایا کرتی ہے. محبوب آئے زندگی کا نظام نہ بدلے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محبوب آئے آنکھیں برسے نہ محبت, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محبوب آئے بندہ بے نمازی سے نمازی نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی چہرے بتا دیتے ہیں یہ حضور کا غلام ہے, چہرے بتا دیتے ہیں. عزیزان گرامی قدر, انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. ایک گورنمنٹ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے صفائی کے حوالے سے. الطہارۃ نصف الایمان اور الطہر شطر الایمان کے حوالے سے وہی آدھا ایمان. جہاں پہ ہمیں لباس کو صاف رکھنے کی ہدایت ہے, جہاں پہ ذہن کو صاف رکھنے کی ہدایت ہے, جہاں پہ دل کو دنیاوی لذات سے صاف رکھنے کی ہدایت ہے, وہاں پہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنے کی بھی ہمیں ہدایت کی گئی. اپنے گھروں کو, گلی محلوں کو, مساجد کو, مدارس کو, اپنی دکانوں کو, بازاروں کو اس کی صفائی کا اہتمام کریں. اگر کسی وجہ سے کہیں کوئی سرکاری سطح پہ کوئی کمزوری ہے تو میرا بھائی ہم نے اپنا ماحول صاف کرنا ہے, ہم نے اپنا ماحول صاف کرنا ہے. جس طرح آپ کمیٹیاں بنا کر اپنے مارکیٹوں کا نظام چلاتے ہیں, اسی طرح اس صفائی کے نظام کی بھی عادت ڈالیں. ظاہری پاکیزگی لانا ہمارا کام ہے اور باطن کو پاک کر دینا میرے رب کا کام ہے. اس نیت کے ساتھ اس کی طرف عزم بڑھائیں, کیونکہ یہ ہفتہ صفائی کے حوالے سے گورنمنٹ جو ہے یہ منا رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک ہفتہ منا رہی ہے, ہمیں پورے 365 دن منانے چاہیے, پورے 365 دن منانے چاہیے. مجھے بلکہ ہم سب کو اس کے لیے جستجو کرنی چاہیے. دعا ہے اللہ ہم سب کو